فرشتوں نے اس تلاوت کو سنا تو وہ حیرت زدہ رہے کہ کیسا یہ بابرکت کلام ہے۔ تو فرشتوں نے یہ عرض کی کہ مبارک ہو، خیر ہو، مبارک ہو اس امت کو جس امت کے اوپر یہ کلام نازل ہوگا۔ پھر ان فرشتوں نے دوسری بات جو عرض کی وہ یہ کہ مبارک ہو ان قلوب کو، مبارک ہو ان دلوں کو جن دلوں کے اندر یہ کلام ہوگا۔ پھر عرض کی کہ مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں کے اوپر یہ کلام ہوگا، یعنی سورہ یاسین ہوگی اور سورہ طٰہٰ ہوگی۔ تو یعنی اس کے اندر کیا ہے کہ پہلی فضیلت اسی حدیث پاک کے اندر کیا ہے بحیثیت امت کی، کہ امت کو یہ کلام ملا، اور وہ کلام کس کو ملا ہے؟ امت محمدی کو۔ تو اس میں امت محمدی کی جو فضیلت ہے وہ بھی جھلکتی ہے، اس کی بھی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ وہ خوش نصیب جو سورہ یاسین کو زبانی یاد کریں گے، اس کے حافظ ہوں گے، اپنے سینے میں محفوظ کریں گے، چلتے پھرتے اس کو پڑھیں گے۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس سورہ مبارکہ کو یا ان دونوں سورہ مبارکہ کو، سورہ یاسین کو اور سورہ طٰہٰ کو زبانی تو نہیں یاد کریں گے لیکن وہ دیکھ کر پڑھیں گے، یعنی ناظرہ پڑھیں گے، ان کی زبان کے اوپر ہوگی، تو وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پھر دوسری فضیلت کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد تمام اعمال قرآن کی تلاوت سمیت ساقط ہو جائیں گے، شریعت ساقط ہو جائے گی۔ قرآن کی کسی اور سورت کی بھی تلاوت جو ہے وہ جنت میں نہیں ہوگی، لیکن دو سورہ مبارکہ کی تلاوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بھی ہوتی رہے گی، اور وہ جو دو صورتیں جن کی تلاوت جنتی جنت میں بھی کریں گے ان میں سے ایک ہے سورہ یاسین اور دوسری ہے سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ۔ تو اللہ ان دو سورہ مبارکہ کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت بخشی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورہ یاسین، پھر انشاءاللہ آنے والے نشستوں میں سورہ طٰہٰ کے اوپر بھی کلام ہوگا۔ سورہ یاسین کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کا روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے قلب کے اندر ہو، میرے ہر امتی کو ازبر ہو، اس کا حافظ ہو، اس کو زبانی یاد ہو۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہے۔ پھر ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، انس بن مالک اس کو روایت کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا قلب یعنی دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے ایک بار سورہ یاسین کو پڑھا اللہ رب العزت اس کو 10 قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ عرض کرنے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے، ابھی جتنی میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے، جتنا کلام میں نے کیا ہے، اس میں کوئی ایک فقرہ بھی ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے، تمام احادیث مبارک کا مفہوم جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ کسی طرح امت کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ہم قرآن چھوڑ کے جو دیگر جنتر منتر تعویذات یا خرافات کے اندر الجھ گئے ہیں، ان تمام کلاموں کی، چاہے وہ کلام کسی بزرگ کا ہی کیوں نہ ہو، وہ وظیفہ کسی بزرگ ہی کا کیوں نہ ہو، کوئی جنتر منتر جو ہے چاہے وہ شرک سے پاک ہی کیوں نہ ہو یا شرعن اس کو کرنے کی اجازت ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے کلام کے قریب، موازنہ ہی نہیں ہے۔ تو جو قرآن مجید فرقان حمید ہے وہ ام الکتاب ہے، یعنی تمام کتابوں، تمام صحیفوں یا تمام کلام جو اترے ان کا سردار ہے یہ کلام جو قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زلفوں کے صدقے آپ کی امت کو عطا کیا۔ تو اللہ آج امت قرآن چھوڑ کے ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے یا اللہ کے نزدیک کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے، اور نام کیا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ کے ولیوں نے دیا ہوا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ بات ولیوں کے دینے پہ نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کلام کی فضیلت کے اوپر۔ جب اللہ کا کلام موجود ہے تو پھر ہمیں دوسرے کلاموں کی کیا ضرورت ہے، یا تعویذ گنڈوں کی کیا ضرورت ہے، یا جنتر منتر کی کیا ضرورت ہے۔
جب رب کا کلام موجود ہے جس کلام کا کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ کوئی توڑ نہیں ہے۔ ہر جنتر منتر کا کیا ہے؟ توڑ ہے، قرآن کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ صرف مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین، ہمارا ایمان بزرگوں کے اوپر تو بن گیا، کیوں کہ فی زمانہ جھوٹے فضائل سنائے گے، گھڑ گھڑ کے فضائل سنائے گے۔ جس طرح اب میں کلام کر رہا ہوں یا میں بیان کر رہا ہوں، یہاں مجمع بھی سن رہا ہے، اور جب یہ بیان سوشل میڈیا پہ جائے گا لاکھوں لوگ اس میں سنیں گے۔ اب فرض کیا میرا یہ بیان سورہ یاسین کو پر 1,00,000 آدمی جو سنتا ہے، اس میں سے 50 بندوں کو 100 بندوں کو نفع ہو جاتا ہے، تو 100 بندوں 50 بندوں کا جو نفع ہے میں اس کو ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا شروع کر دوں تو دوسروں کو ترغیب ہوگی نا۔ تو 150 کو نفع ہونا کوئی مشکل کام ہے؟ جب 1,00,000 بندہ یہ بات سنے تو اس میں سے 5، 10، 1,000 بندہ جو ہے وہ میری بات پہ عمل کر لے، اللہ اس کو توفیق دے دے، تو ان میں سے 50، 100 کو 200 کو فوراً نفع ہونا کیا یہ مشکل ہے؟ کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جتنا بھی ایمان کا درجہ گرا ہوا ہے یا جتنے بھی پرلے درجے کے ہم گر گئے ہیں، پھر بھی 150 بندوں کو نفع ہونا 24 گھنٹوں کے اندر، 72 گھنٹوں کے اندر کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عقل کو بھی سمجھ آ دی بے نہیں اللہ والو۔ جب میں کوئی تعویذ، کوئی جنتر، کوئی منتر، کوئی اپنے بزرگوں کا بنایا ہوا وظیفہ یا کوئی اپنا بنایا ہوا وظیفہ من گھڑت وہ میں بیان کروں، اب فرض کیا لوگ مجھے سنتے ہیں، تو جب وہی میری آواز یا میرا کلام یا میرا بیان 1,00,000 بندہ سنے گا تو اس میں 200-400 کو نفع ہونا کیا کوئی مشکل ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کلام سے نفع نہ ہو جو میں بیان کر رہا ہوں، اس جنتر منتر سے نفع نہ ہوا ہو جو میں نے بیان کیا ہے، ان کو اتفاقاً نفع ہو گیا ہو، ان کی مصیبت کا وقت، تکلیف کا وقت، آج کٹنے کا وقت تھا، وہ ویسے ہی کٹ گئی ہو، ان کو ویسے ہی آرام آ گیا ہو۔ ضروری تو نہیں ہے کہ بخار جو ہے وہ دوائی سے اترتا ہے، جب اس کا ایک اپنا وقت، اپنا سائیکل مکمل ہو جاتا ہے تو بخار ویسے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو 1,00,000 بندہ آج مجھے سن رہا ہے ان میں سے 200-300 کا تقدیر کا لکھا ہوا جو چکر ہے وہ آج مکمل ہو جائے تو ان کو ویسے ہی آرام آ گیا ہو، تو وہ یہ خوش گمانی کریں کہ حضرت صاحب نے مجھے فلاں تعویذ بتایا، حضرت صاحب نے مجھے فلاں وظیفہ بتایا، حضرت صاحب نے مجھے فلاں جو ہے وہ منتر بتایا، اس کے پڑھنے سے مجھے نفع ہو گیا۔ حالانکہ ہوا کیا ہے؟ وہ ان کا اپنا فعل ہے، جو تقدیر کا لکھا ہوا گردش ایام کا جو چکر تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، وظیفے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، جنتر منتر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یا کوئی تعویذ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب میں اسی بات کو پکڑ کے ممبر پہ لے آؤں تو دوبارہ بیان کروں کہ دیکھو میں نے فلاں دن یہ وظیفہ بتایا، اس کو یہ خواب آیا، اس کو یہ نفع ہوا، اس کو یہ نفع ہوا، اس کو یہ نفع ہوا۔ تو جب میں اپنے بنائے ہوئے وظیفے کے جھوٹے فضائل بیان کروں گا، اس کے کرشمات معجزات کو بیان کروں گا تو لوگوں کے اندر دھاک بیٹھے گی نا، رو بیٹھے گا، ہیبت بیٹھے گی، لوگوں کے اندر اس کی اہمیت بیٹھے گی کہ یہ جنتر منتر پتہ نہیں کتنا ہی اہمیت والا ہے، یا میرے حضرت کا تعویذ جو ہے وہ کتنی ہی اہمیت والا ہے۔ جب میں نے اس بیان کو اپنے بزرگوں سے منسوب کر دیا، یا اس جنتر منتر کو یا اس تعویذ کو یا اس وظیفے کو یا اس عمل کو اپنے بزرگوں سے منسوب کر دیا، تو میٹھا تھوڑا سا اور اس میں ڈل گیا، لوگوں کو اور ترغیب ہوگی تو لوگ اور راغب ہوں گے، اور راغب ہوں گے تو دکان کس کی چلے گی؟ میری دکان کس کی چلے گی؟ میری۔ کیوں؟ جن بزرگوں کا میں نام لے رہا ہوں لوگ ادھر تو متوجہ نہیں ہوں گے، وہ تو قبروں میں چلے گئے۔ بیان میں کر رہا ہوں، لوگ کدھر متوجہ ہوں گے؟ میری طرف، تو میری دکان چلے گی۔ تو اللہ والو اتنی ساری بات ہے۔ تو جھوٹے فضائل، جھوٹے وظائف جنتر منتر کی صورت میں، تعویذات کی صورت میں جب ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو امت کے اندر، انسانوں کے اندر، کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان جلد باز ہے، انسان کہتا ہے مجھے فوراً اس کا نفع ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ترغیب کا باعث بنتا ہے آپ کا بیان یا آپ کی تقریر۔ اگر بزرگوں کے ساتھ آپ اپنے کلام کو، وظیفے کو، تعویذ کو منسوب کر رہے ہیں، نسبت اس کی قائم کر رہے ہیں، تو مخلوق خدا متوجہ ہو رہی ہے، تو جب رب کے کلام کی بات کرو گے، حضور کے فرمان کی بات کرو گے تو پھر کیا کمال ہوگا۔ رونا یہ ہے کہ ہمارے پیشواؤں نے قرآن کی فضیلت کو بیان کرنا تھا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی فضیلت کا بیان کرنا تھا، تو ہماری رغبت کدھر ہوتی؟ مدینے والے کی طرف. ہماری رغبت کدھر ہوتی؟ اللہ رب العزت کی طرف. ہماری رغبت ہوتی قرآن کی طرف. ہماری رغبت ہوتی حدیث کی طرف. تو جب ہم قرآن اور حدیث، یعنی ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث، یوں ہم چلتے، یا ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں سنت، یوں ہم چلتے، تو آج یہ جو حال امت کا ہوا ہے، اور بالخصوص اردو بولنے والوں کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، یہ بیڑا غرق نہ ہوتا. ہم نے قرآن کو پیچھے کر دیا، قرآن کو پیچھے کر دیا، اور جنتر منتر اور تعویذات کو آگے لے آئے. اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. دلیل کیا دینی؟ میں احساس دلاتا ہوں، پھر دیکھیے گا کہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش ہے، مجھے یہ انتہائی پسند ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کو ازبر ہو، اس کے قلب کے اندر ہو، اس کو زبانی یاد ہو. یہ بات فرمائی نا، ابھی میں نے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا. یہ کس کی تمنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ کس کی خواہش ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کو ازبر ہو، زبانی یاد ہو، حفظ ہو، اس کے سینے میں ہو، اس کے دل میں ہو. ایسے ہی ہے. کیا ہم نے اس بات پہ عمل کیا؟ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تمنا کو، اس خواہش کو پورا کیا؟ آج ہر دوسرے بندے کے گلے میں گاٹا ہے، تعویذ ہے. آج ہر دوسرے بندے کے گلے میں تعویذ ہے. آج ہر گھر، کم و بیش ہر گھر کے اندر نقش لگا ہوا ہے. جو سورہ یاسین قلب کے اوپر نقش کرنی تھی، جس سے آمنہ کے لال کو ٹھنڈک پہنچتی، ٹھنڈی ہوا پہنچتی امت کی طرف سے، آپ کی خواہش، آپ کی تمنا، آپ کی آرزو پوری ہوتی. کیا ہم نے وہ پوری کی ہے؟ آج گلے میں تعویذ پہن لیے. یہ جو آپ نے گلے میں یہ گاٹا پہنا ہوا ہے، تعویذ پہنا ہوا ہے، یہ کس نے دی؟ یہ جی ہمارے بزرگوں کا ہے. بزرگوں کی بات یاد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد نہیں ہے. کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ کیوں پہنی ہے بھائی؟ صحابہ نے تو یہ نہیں پہنی. یہ کڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں پہنی. آپ نے یہ، وہ بعد میں جی بزرگوں کی یاد میں ہم پہنتے ہیں، اس کی نسبت اس کے ساتھ ہے. تو جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تجھے پسند نہ آیا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی خواہش کی تو نے اس کو اہمیت نہ دی، تو بعد والے بزرگوں کی اہمیت زیادہ ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان زیادہ ہے؟ اس شان کے صدقے سب کو شانیں ملی ہیں. تو جس کی شان کے صدقے سب کو شانیں ملی ہیں، اس کی تیرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے، مقام نہیں ہے، شان نہیں ہے. تو اگر ان کی شان نہیں ہے تو باقی والوں کی شانیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ باقی والوں کی شانیں کہاں سے آ گئی؟ مولا علی کو جو عزت ملی ہے، ہم مولا مولا کرتے ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کو جو عزت ملی ہے کس کے در سے ملی ہے؟ عثمان غنی کو عزت ملی ہے تو کس کے در سے ملی ہے؟ عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عزت ملی ہے تو کس کے در سے ملی ہے؟ اللہ والو، جس کو بھی عزت ملی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ملی ہے. کتنی بار بیانات میں کہتا ہوں کہ ہمیں قرآن ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، ہمیں رمضان ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، ہمیں ایمان ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، اور یہاں تک کہ رب رحمان ملا ہے تو در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہے. تو لوگوں، عرض میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو جو شان ملی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی برکت سے ملی ہے، یہ در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات ہے. تو جو در مصطفیٰ ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی تمنا، آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہ سورہ یاسین ایسی مبارک اور بابرکت سورت ہے کہ میری یہ تمنا، میری یہ خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کو یہ سورت یاد ہو. تو ہم نے حضور کی اس بات کا مول نہیں لگایا، اس کی قیمت نہیں لگائی. ہم نے ہر وہ کام کیا جس کا کوئی سوال نہیں ہونا، جس کا کوئی ثواب نہیں ہے. محض ایک نفسیاتی اثر ہے کہ میں نے گلے کے اندر تعویذ ڈالا ہوا ہے، میں نے گلے کے اندر ڈوری ڈالی ہوئی ہے، یا میں نے کڑی پہنی ہوئی ہے، یا یہاں پہ میں نے دھاگے باندھے ہوئے ہیں، یا میں نے گھر میں نقش لگایا ہوا ہے، دکان پہ نقش لگایا ہوا ہے، گھر پہ ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، یا سلنسر کے ساتھ کالا کپڑا باندھا ہوا ہے. اگر سینے میں قرآن ہوتا، پھر اس قرآن کے اوپر عمل ہوتا، تو مسلمان یوں پریشان ہوتا. ہو بندہ حضور کا غلام، ہاتھ میں ہو قرآن، اور کوئی کہے کہ یہ ہے پریشان، یہ بات سمجھ آتی ہے؟
तो अल्लाह वालों, जिन्होंने तावीज़ पहने हुए हैं, जिन्होंने ये डोरियां लटकाई हुई हैं, जिन्होंने नक्श लगाए हुए हैं, जिन्होंने हंडियां लगाई हुई हैं, जिन्होंने काले कपड़े बांधे हुए हैं, जिन्होंने मोर के पंख घर में रखे हुए हैं, ऊंट की हंडिया घर में, ऊंट की हड्डी जो है वो घर में रखी हुई है, काली हंडिया जो है वो घर में रखी हुई है, काला तवा जो है वो घर में रखा हुआ है। अल्लाह ने मुंह तो तवे की तरह काला कर दिया, मिली काई शय, मुंह अल्लाह ने तवे की तरह काला कर दिया है। क्यों? अंदर काला हो गया। जब इन बातों के ऊपर एतकाद बन गया तो इसका क्या मतलब है? ये किस बात की तरफ इशारा है कि अंदर काला हो गया। तो जिसका अंदर काला हो उसका चेहरा जो है अल्लाह पर रौनक रहने देगा? अल्लाह चेहरे के ऊपर भी लानतें जो है वो बरसा देता है। क्यों? अंदर काला हो गया तो बाहर भी काला हो गया। अंदर होती सूरह यासीन, तो सूरह यासीन के फिज़ो बरक़ात से जब अंदर मुनव्वर हो जाता तो अल्लाह बाहर भी मुनव्वर कर देता, यानी जाहिर भी मुनव्वर हो जाता और बातन भी मुनव्वर हो जाता। अब अल्लाह वालों, आपको एहसास हुआ कि हमने कौन सा सौदा किया है, या तिजारत की है, नफे की है या घाटे की। हमारे पेशवाओं ने चूरन ऐसा बेचा है पेशदार कि हम उधर रागिब हो गए और कुरान को पसे पुश डाल दिया। आज 5-5 घंटे 4-4 घंटे हमारी माएं बहनें बुजुर्ग बच्चे घर में टकाटक वजीफे जो है वो कर रहे हैं और कुरान खोलने के लिए एक लम्हा नहीं है कि जी वक्त नहीं मिलता। अगर शर्मिंदा करता भी हूं तो आगे से और बेशर्म बनकर कहते हैं हजरत साहब वो मेरी पढ़ाई बहुत लंबी होती है, उस पर बहुत वक्त लग जाता है, तो कुरान खोलने का वक्त नहीं मिलता। अगर मैं आगे से ये कहूं कि मैं ऐसा पीर हूं कि मैं फर्ज नमाज नहीं पढ़ता तो मैं नवाफिल पढ़ता रहता हूं सारा दिन, इसलिए नवाफिल में वक्त इतना लग जाता है कि मेरी फर्ज नमाज रह जाती है, तो मेरे पे लानते डालोगे ना, लानते डालोगे ना मेरे पे कि तू कौन सा पीर है कि नफल पढ़ता रहता है और फर्ज नहीं पढ़ता। तो अगर मेरे पे लानते डालोगे कि ये किस तरह का पीर है, ओदे विचों 2-4 फिर तुहाडे ते ना पा देवां। देखे ना, मैंने असूल की बात की है, मैं किसी को निशाना तो नहीं बना रहा, अपनी जात को पेश कर रहा हूं ना कि मैं ये ऐलान करूं कि मैं सारा दिन क्या करता हूं, तस्बीहात करता हूं, नवाफल पढ़ता हूं। इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि मेरे से फर्ज नमाज नहीं पढ़ी जाती, मुझे फर्ज नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। मेरी इस बात को कबूल कर लोगे? नहीं करोगे ना, लोग बुरा भला कहेंगे ना, लानत मलामत करेंगे ना। तो मैं यही कह रहा हूं ना, उन लानतों में से थोड़ी सी तुम्हें ना दे दूं, तुम्हारे ऊपर ना बेच दूं। फिर जो मुझे ये सुनाते हो कि हजरत साहब हमारी पढ़ाई बड़ी लंबी होती है, मेरी तस्बीहात बहुत ज्यादा होती हैं, ज्यादा वक्त उधर लग जाता है, तो मुझे कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। नमाज भी क्या है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूं या जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूं। भाई जो काम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है हमने पहले वो करने हैं, उन कामों से वक्त बच जाए तो फिर हम तो बाकिया काम जो नफली है वो कर लेंगे। जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं, यानी स्टूडेंट लाइफ होती है, तो उस बच्चों के लिए क्या होता है कि पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई से जो वक्त बच जाए उसमें आप खेल कूद कर लो, यही असूल होता है ना। अब एक बच्चा ये कि मैं खेल कूद करता रहता हूं, मुझे पढ़ाई का वक्त नहीं मिलता, तो आप लम्मा डाल के फिर वो शाफी की तरह तशरीफ सीधी करोगे ना उसकी, तो अपनी भी तैयारी कर लो। फिर वजीफे पढ़ने वालों अपनी भी तैयारी कर लो कि रब ने दुनिया फिर तुम्हारी देखो कैसे सीधी की है कि आज पाई पाई के मोहताज हो, 5-5 4-4 घंटे 10-10 घंटे वज़ाइफ किए, रातों को उठ के वजीफे किए, चिल्ले किए, फिर तुम्हें मिला क्या है? फिर 4 इनामात मिले हैं, रिज़्क़ की तंगी, ला इलाज बीमारियां, घर में लड़ाई झगड़े और जिल्लत, अल्लाह ने कखों होला कर देता, फिर ये तुम्हें मिला है। और अगर आप नमाज को पहले अहमियत देते, कुरान को पहले अहमियत देते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अहमियत देते, तो हमें इन बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर अल्लाह ने किसी को आसानी वाली ज़िंदगी दी हुई है या फुर्सत इतनी दी हुई है, तो बकिया वो तस्बीहात किसी बुजुर्ग से पूछ के, अहले ज़िक्र से पूछ के, या जो लोग शौक रखते हैं और अदो वज़ाइफ का, वो कोई मुर्शद कोई हादी पकड़ के वो और अदो वज़ाइफ या चिल्ला कशी, कोई आमिल बनना चाहता है तो वो लोग बन जाते हैं, रूहानियत में आना चाहते हैं, अमलियात की दुनिया में आना चाहते हैं, किसी का शौक है तो वो अहले इल्म के पास जाते, अपना उस्ताद पकड़ते और इस रास्ते में मकाम हासिल कर लेते। बाकी जो हमारी तरह की आवाम है उसके लिए क्या है, फर्ज और सुन्नत इबादत काफी है, हमें इसे बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं थी। बकिया वक्त हम क्या करते, रिज़्क़ हलाल कमाते,
घरों में हमारी माएं बहनें जो हैं वो क्या करती, अपना घर बार संभालती। अब हमने क्या किया, जो फर्ज और सुन्नत इबादत हमने करनी थी वो हमने छोड़ दी, नफली इबादत पे लग गए। रिज़्क़े हलाल कमाना ऐन इबादत है। मर्द हजरात कमो पेश मैं डर डर के कह रहा हूं, हालांकि मेरे अंदर से आवाज आ रही है 99%, तो मैं फिर भी ये कहता हूं कि कसीर हिस्सा, चलो मैं पर्दा रख लेता हूं कि मर्दों का कसीर हिस्सा हराम कमाने पे लग गया। आज आप 5,000 रुपया लेकर जाएं, कितनी बार मैं बयानात में कहता हूं कि मुझे किलो देसी घी ला कर दो, मुझे 1 किलो शहद ला कर दो, मिलता है? हालांकि पैसा दे रहा हूं, आपने कहा नहीं मिलता। जब भी ये मैं मिसाल देता हूं आप लोग आगे से कहते हैं कि नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है कि हम रिज़्क़ कौन सा कमा रहे हैं? मशकूक, हराम रिज़्क़ कमाया जा रहा है। तो मर्द किधर लग गए? हराम रिज़्क़ कमाने पे। और औरतें किधर लग गई? जिन्होंने घर की खिदमत करनी थी, घर बार संभालना था, यानी फर्ज इबादत करने के बाद या मसनून अमाल करने के बाद जो वक्त बच जाता वो सारा वक्त किसको देना था? घर बार को। वो जो घर बार को वक्त देना था वो लग गई वज़ाइफ करने के ऊपर, मर्द लग गए हराम कमाने के ऊपर, 2 नंबर पैसा इकट्ठा करने के ऊपर, अपनी औरतों को लगा दिया वज़ाइफ के ऊपर और घर बार कर दिया नौकरानियों के हवाले, मुलाजमों के हवाले। तो अल्लाह वालों फिर ही कुछ पैदा होना सी। फिर जामी के बाद जामी ना आया, रूमी के बाद रूमी ना आया, गजाली के बाद फिर गजाली ना आया, फिर ठग ही आया, फिर एक ठग आया, फिर उससे बड़ा ठग आया, फिर वो ठगों का सिलसिला शुरू हो गया। जामी के बाद जामी, रूमी के बाद रूमी और गजाली के बाद गजाली, स्यूती के बाद जलालुद्दीन स्यूती ना आया। फिर सोने वाले ही आए और सुलाने वाले ही आए, कुछ जगाने वाला नहीं आया। अल्लाह ने जो तरतीब शरीयत मुताहरा ने दी थी, या जो शरीयत मुताहरा ने हमारे से तकाजा किया था, या जो अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारे से तकाजा है, जब हमने उस तकाजे को पसे पुश डाल दिया तो हम तो चले किसी और रास्ते पे पड़े। रब ने जिम्मे लगाया कि रिज़्क़े हलाल कमाओ, एक लुकमा भी हराम का अंदर उतरेगा 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती। ऐ मेरी माँ बहनों, जो तुम्हारे मर्द घरों में हैं, तुम्हें तो ये भी पता होता है कि इसकी बुनियादें कितनी हैं, इसके अंडरवियर कितने हैं, इसकी जुराबें कितनी हैं, इसकी अंगूठियां कितनी हैं, इसकी घड़ियां कितनी हैं, इसके कोट कितने हैं, इसके कपड़े कितने हैं, और यहां तक कि ये जो अजारबंद नाला है ये इसके कितने हैं। तुम्हारे से कोई पर्दा होता है? तुम्हें हर बात का इल्म होता है, तुम्हें नहीं पता ये क्या कमा कर लेकर आ रहे और कहां से कमा कर लेकर आ रहे हैं। इसकी आमदनी महीने की 40,000 है, 30,000 है, 50,000 है। इसने तो जो मोटरसाइकिल रखी हुई है वो 1.5 लाख की है। इतने में तो मोटरसाइकिल का तेल पूरा नहीं होता। ये जो घर बार चला रहा है ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? तो तुमने भी जो है वो आंखें बंद कर ली कबूतर की तरह कि मेरी 5 घी सर कड़ाई में जिथों मर्जी ले आए, कमा के ले आए, एदे जिम्मे में साढ़े जिम्मे तक खाना है। भाई नहीं, जब वो हराम कमा कर लेकर आएगा और तुम्हें पता है कि इसकी कमाई हराम की है, इसकी कमाई रिश्वत की है, इसकी कमाई सूद की है, फिर इस गुनाह के अंदर तुम बराबर के शरीक हो। फिर जो अजाब कमाने वाले पे आएगा वो अजाब खाने वाले पे भी आएगा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, कि जिसने एक लुकमा शौरी तौर पे जानते हुए खाया कि ये सूद का है, 36 बार अपनी सगी मां से भी जिना करने से भी बदतर है। किस बीवी को पता नहीं है कि मेरे शोहर का कारोबार लिमिट के साथ है, मेरा शोहर जो है वो फुला मार्केट के अंदर जो लोग सूद का काम करते हैं उनसे पैसा लेके करता है। किस औरत को पता नहीं है ये जो हमने घर बनाया है, ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से हमने लोन लेकर, किस्तों पे पैसा लेकर, मुनाफे पे पैसा लेकर, सूद पे पैसा लेकर बनाया। किस औरत को पता नहीं है कि हमने बैंक में पैसा फिक्स करवाया हुआ है? किस औरत को पता नहीं है कि हमने नेशनल सेविंग के अंदर पैसा फिक्स करवाया हुआ है, डिपॉजिट रखा हुआ है, उसके ऊपर से में मार्कअप आता है? या किसको मालूम नहीं है कि हमारा जरिए आमदन क्या है? कोई है औरत जमाने में ऐसी? पर पाकिस्तान से तो हर कारची आ गई है। हकीकत में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हर घर में मौजूद है। मैंने ये बात की कि किसी औरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी हिस्स दी होती है कि आप बाहर से पानी पी के भी चले जाएं, खाना खा के भी चले जाएं,
آپ کی والدہ ہے, آپ کی بیوی ہے, اہلیہ ہے, وہ آپ کا چہرہ دیکھ کے بتا دے گی کہ آپ باہر کھا پی کر آئے ہو. اللہ نہ کرے کیونکہ باہر منہ مار کے جاتا ہے تو کیا عورت کو معلوم نہیں, یا باہر سے جو نوٹو لے کر جاتا ہے تو عورت کو معلوم نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس تجارت کے اندر سارے کے سارے شریک ہے. جب کھانے میں سارے شریک ہیں پھر بھگتنے میں بھی سارے شریک ہیں. اس لیے پھر کیا ہوا کہ مرد حضرات ہم لگ پڑے مال جوڑنے پہ, حرام کمانے پہ, اور ہماری عورتیں جو ہے انہوں نے قرآن و سنت کو پیچھے کر کے وہ لگ گئیں وظائف پہ. تو پھر رب نے ایسا گھیر کے مارا, اوپر اللہ نے مسلط کیے ٹھگ. جو زمانے کا مداری تھا, جو زمانے کا تیلی تھا, جو زمانے کا کمی کمین تھا, جو زمانے کا مراسی تھا, وہ یہ لوگ کیا بن گئے؟ پیشوا. یہ ہمارے بن گئے پیر. کیا بن گئے؟ یہ ہمارے پیشوا بن گئے, یہ ہمارے بن گئے پیر. پھر ان پیروں نے جو ہمارے پیٹ میں پیڑیں ڈالی ہیں نا, پھر ان پیڑوں نے ہمیں کسی کام کا رہنے نہیں دیا. اتوں اللہ نے بھیجا 2023 میں شافی کو, جو پہلے بڑے معتبر بنے تھے, ہم وظیفے دیتے ہیں اور یہ وظیفے کرنے والے ہیں, یہ اللہ اللہ کرنے والے. جب شافی نے چوراہے میں پھر بے نقاب کیا تو اندر سے نکلا کالا سیاہ چہرہ, کالا سیاہ باطن. پھر شافی نے سارے کالے کرتوت جو ہے زمانے کے سامنے کھول کے رکھ دیے کہ دینے والے بھی ایسے ہیں اور لینے والے بھی ایسے ہیں, جن کو میرے رب نے وہ دنیا نہیں دی جس دنیا کو رب نے بنانے کے بعد ایک بار بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا نہیں ہے. تم آخرت کی باتیں کر رہے ہو, تم اللہ کے قرب کی باتیں کر رہے ہو, اللہ کی معرفت کی باتیں کر رہے ہو, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہو. جس رب نے تمہیں وہ دنیا جو انتہائی بے وقت ہے, بے حیثیت ہے, کوئی اس کی قیمت نہیں ہے, اللہ نے وہ دنیا تمہیں نہیں دی, بلکہ جو تھی وہ بھی سلب ہو گئی, وہ بھی تنگ ہو گئی, تمہاری زندگی اجیرن ہو گئی, تو تمہیں آخرت میں کیا مل جائے گا؟ پھر شافی نے ان کو جب 2023 میں بے نقاب کیا ہے, جو پردے ڈلے تھے وہ ہٹائے ہیں, اب نہ یہ زندوں میں رہ گئے ہیں اور نہ مردوں میں رہ گئے ہیں, تو اب فیصلہ ہو کے رہے گا, یا حضور کی غلامی ہوگی یا نفس اور شیطان کی غلامی ہوگی, یا وظائف کی غلامی ہوگی, یا ہمیں مسنون اعمال کی طرف آنا پڑے گا, یا جو قرآن و حدیث کا تقاضا ہے وہ پورا کرنا پڑے گا, یا پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو من چاہتا ہے, ہم نے وہ نہیں کرنا جو رب چاہتا ہے. تو جو رب چاہی زندگی گزارتا ہے اسے کائنات میں کوئی ناکام کر نہیں سکتا, اور جو من چاہی زندگی گزارتا ہے اسے کائنات میں کوئی کامیاب کر نہیں سکتا. رب چاہی زندگی گزارنے والا ناکام نہیں ہو سکتا, اور من چاہی زندگی گزارنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا. اب شافی نے جب یہ مضمون کھول کے رکھ دیا ہے, ہون کی کہندے نے کتھے جائیے تے شافی منجی کتھے ڈائیے, تو سانو ککھوں ہولا کر دیتا, ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. بھائی میں نے ذلیل نہیں کیا, میں نے کوئی تہمت نہیں لگائی, میں نے تو حضور کا فرمان سامنے رکھا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا خواہش ہے. دیکھیں میرے متعلقین ہیں, مریدین ہیں, اب حضرات یہاں جس طرح آتے ہیں تو میری خواہش ہوگی نا کہ میری روحانی اولاد جو ہے وہ یوں ہو, ان کے چہروں کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھیں, ان کے ظاہر کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھیں. کیوں؟ جب آپ کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوں گے تو ان کے اندر سے کیا بات آئے گی کہ مرید ایسا ہے, ان کا مرشد کیسا ہوگا. تو عزت کس کی بنی؟ عزت کس کی بنی؟ میری بنے گی نا. تو میری خواہش ہوگی نا کہ میرا ایک سے بڑھ کے ایک مرید, سوشل میڈیا میں سننے والے بھی ایک سے بڑھ کے آگے مقام جو ہے وہ طے کرے. کوئی زمانے کا غزالی بنے, کوئی کچھ بنے, کوئی جامی بنے, کوئی رومی بنے, کوئی عالم دین بنے, کوئی صوفی بنے, اپنے اپنے شعبے کے اندر نام کمائیں. جو دنیا کے اندر کام کرتے ہیں ان میں بھی کسی دفتر میں کوئی شافی کام کر رہا ہے تو وہاں بھی لوگ مثالیں دیں, کوئی کاروبار کر رہا ہے بازار کے اندر تو وہاں بھی لوگ مثال دیں کہ بھائی یہ فلاں جو شافی ہے, یہ فلاں کا مرید ہے, شاگرد ہے, تو یہ ہے, تو ان کا مرشد کیسا ہوگا. میری خواہش ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا یہ خواہش ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے قلب کے اندر سورہ یاسین ہو. اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, اس کے پیچھے سوچ کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ تاکہ میرا ہر امتی کامیاب ہو جائے. جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری خواہش کیا ہے کہ میرا ہر مرید ایک سے بڑھ کے ہو, ایک سے بڑھ کے ہو, کامیاب ہو. تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے کہ میری امت
قرآن کو حفظ کرے، بالخصوص سورہ یاسین کو، سورہ طٰہٰ کو، تاکہ یہ کامیاب ہو جائیں۔ میں آخرت میں تمام انبیاء علیہ السلام کے سامنے فخر کروں کہ میرا امتی کامیاب ہو گیا ہے، میرا امتی کامیاب ہو گیا۔ اب میرا آخری سوال ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور اللہ نہ کرے ہم ناکام ہو رہے ہوں گے، فیصلہ ہمارے خلاف آ جائے گا، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے کہ تجھے اتنے سال زندگی ملی، تو نے کیا کیا؟ تو وہاں کیا کہو گے؟ میں اپنے پیر دے منتر پڑھتا رہا ہوں، میں فلاں نقش لکھتا رہا ہوں، میں فلاں وظیفے کرتا رہا ہوں۔ تو اللہ بولے جس نے ایک سنت پہ بھی عمل کیا ہوگا، تو ایک شخص ہے اس نے سارے زندگی نوافل پڑھے ہوں گے، تو اس کے سارے نوافل ایک سنت کو چھو بھی نہیں سکتے، برابر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، برابر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے، ہر چیز کا دل ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے ایک بار سورہ یاسین پڑھی اس کو 10 قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اگلے بیانات کے اندر انشاءاللہ یہ مضمون زیادہ کھلتا جائے گا، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ یاسین کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک قرآن مجید سے شروع ہوتا ہے، اور مختلف روایات جو انشاءاللہ آنے والے بیانات میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کے اوپر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ 20 قرآن مجید کے ثواب تک جاتی ہیں۔ یعنی جو سورہ یاسین ایک بار پڑھے گا اس کو ایک قرآن سے لے کر 20 قرآن مجید تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ مختلف روایات آئیں گی، اس میں سے ایک آج میں نے بیان کی ہے جو اوسط درجے کا جس میں ثواب ہے، یعنی 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے جس نے محض دن میں ایک بار سورہ یاسین پڑھی۔ 5 منٹ، 5 رکوع ہیں، 5 منٹ کا کام ہے۔ جو روزانہ پڑھنے کا عادی ہو، چاہے وہ حافظ ہو چاہے وہ ناظرہ پڑھے، جب روزانہ پڑھنے کا وہ عادی ہو جائے گا تو کل 5 منٹ کا کام ہے۔ چلو جو ناظرہ پڑھا ہوا ہے وہ 6 منٹ میں پڑھ لے گا، تو 6 منٹ میں آپ ایک بار سورہ یاسین پڑھو گے تو کیا ہوگا کہ سارا دن برکتیں نازل ہوں گی۔ صبح بعد نماز فجر آپ نے سورہ یاسین پڑھ لی، شام تک برکتیں نازل ہوں گی، اور رات کو سورہ یاسین پڑھ لی تو ساری رات برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اور یہی مضمون ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ ولی کامل نے بیان کیا ہے کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی اللہ اس کو 7 انعامات عطا فرمائے گا۔ کتنے انعامات؟ 7۔ پہلا انعام، جس نے محض اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ کوئی چھوٹا انعام ہے؟ پہلا انعام کیا ہے کہ سارے گناہ معاف۔ دوسرا انعام کیا ہے کہ صبح پڑھی تو شام تک برکت نازل ہوتی رہے گی، رات کو پڑھی یعنی شام کو پڑھی تو ساری رات برکت نازل ہوتی رہے گی۔ کتنے انعامات ہو گئے؟ 2۔ تیسرا انعام کیا ہے کہ صبح پڑھی تو شام تک اللہ حفاظت کرے گا، جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی اللہ حفاظت کرے گا۔ جس نے پہ سورہ یاسین پڑھی اس پہ جادو چل جائے گا، اس پہ نظر بد چل جائے گی، اس کے کاموں میں رکاوٹیں ہوں گی، اس کے ہاں بے برکتی ہوگی، اس کے ہاں مالی تنگ دستی ہوگی، تو پھر سیدھی لائن پہ کیوں نہیں آتے؟ یہ سارے مسئلے جن پہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، انہی کے لیے تو وظائف کرتے ہو، انہی کے لیے تو تعویذ دھاگا کرتے ہو، اور یہ سارے مسئلے محض ایک بار سورہ یاسین پڑھنے پہ حل ہو رہے ہیں۔ رات کو پڑھو گے تو صبح تک اللہ جان، مال، اولاد، ایمان، عزت کی حفاظت کرے گا۔ آرام سے لمبی تان کے سو گے، اللہ ڈکیتی سے، چوری سے، اچانک موت سے، جادو سے، کالی نظر کے وار سے، حسرت کے وار سے اللہ بچائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ جب برکت نازل ہوگی، مالی تنگ دستی نہیں آئے گی، فقر و فاقہ نہیں آئے گا، اللہ قرض سے نجات عطا فرمائے گا، اور جس کے اوپر قرض نہیں ہے اللہ ساری زندگی اس کو مقروض ہونے سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہی اللہ والوں وہ مسائل ہیں جن کے لیے ہم وظائف کرتے ہیں۔ پھر یہی سورہ یاسین جب پڑھو گے، پانی پہ دم کر کے اس کو پیو گے، سینے پہ پھونک مارو گے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اگر کوئی بیماری بدنی ہے یا کوئی بیماری روحانی ہے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ جو پیسہ پیروں کو جا کے دے رہے ہو، عاملین کو جا کے دے رہے ہو، ڈاکٹروں کے پاس جا کے وہ پیسہ اجاڑ رہے ہو، وہ پیسہ بچے گا، اسی کا نام تو برکت ہے، اسی کا نام
बरकत है। आने जाने की तकलीफ, टेस्टों की तकलीफ, पैसे का ज़िया, वक्त का ज़िया, झिड़के, जो परेशानी आती है, जिल्लत है, अल्लाह उससे महफूज रखेगा। घर बैठ के सूरह यासीन पढ़ोगे, अपने ऊपर दम करोगे, अहले अयाल के ऊपर फूंक मारोगे, पानी पढ़ के दम करोगे, पानी अपने घर में छिड़कोगे, कारोबार की जगह पे छिड़कोगे, जादू है, बंदिश है, काली नजर है, या रूहानी बीमारी है, बदनी बीमारी है, जिन्नाती बीमारी है, या जिन्नाती असरात है, या घर है, दुकान है, डेरा है, जमीन है, कोई जगह है वो असेब ज़दा है, जो ही सूरह यासीन वाला पानी का छिड़काव ऊपर होगा, सब कुछ जल के राख हो जाएगा और तेरा घर साफ हो जाएगा, तेरी दुकान साफ हो जाएगी, तेरा रकबा है, जमीन है, डेरा है, वो साफ हो जाएगी, तेरा दफ्तर है, वो साफ हो जाएगा। बे नहीं, जब सूरह यासीन पढ़ अपने कल्ब के ऊपर सीने पे फूंक मारोगे, पानी पियोगे, अल्लाह जाहिर को भी पाक कर देगा, अल्लाह बातन को भी पाक कर देगा। तो कितने फायदे हो गए? पहला कि सारे गुनाह माफ, दूसरा क्या हो गया? बरकत, तीसरा क्या हो गया? हिफाजत, चौथा आप फरमाते हैं कि अगर घर में खाना पकाया है, मेहमान आ गए हैं, मेहमान ज्यादा हैं, खाना कम है, तो तुम पास बैठ के सूरह यासीन पढ़ते जाओ, खाने के अंदर झांकना नहीं, अल्लाह थोड़ा खाना भी पूरा कर देगा, थोड़े खाने के अंदर भी अल्लाह बरकत डाल देगा। इस तरह माली तंगदस्ती है, सूरह यासीन पढ़ते रहो, थोड़ा सा भी खाना बनाओगे, थोड़ा सा गोश्त लेकर आओगे, सब्जी लेकर आओगे, वो सारे अहलो अयाल के लिए इंशाल्लाह काफी हो जाएगा। तो कितने इनामात हो गए? 4। पांचवा क्या है? जच्चा बच्चा है, औरत के यहां विलादत होने वाली है, तकलीफ के अंदर है, पास बैठ के सूरत यासीन पढ़ो, या वो औरत को जुबानी आती है तो वो खुद पढ़े, अल्लाह विलादत में आसानी कर देगा। अब अल्लाह वालों, अगर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक वतीरा बन चुका है कि डॉक्टर जाते कोशिश ही ये करते हैं कि सिजेरियन हो, हालांकि अमेरिका के अंदर खासतौर पे और कनाडा में तो बिलखसूस अगर डॉक्टर ने सिजेरियन कर दिया, यानी बड़ा ऑपरेशन इसको आप कहते हैं, वो कर दिया, और बात चली गई अदालत में या किसी तरीके से बात बाहर आ गई, तो उस डॉक्टर को साबित करना पड़ेगा कि सिजेरियन किए बगैर गुजारा नहीं था, डॉक्टर टुंगिया जाएगा। और हमारे यहां क्या है कि जो मरीज आदा लम्मा पाओ, जिस तरह पुलिस कहती है ना, लम्मा पाओ इन्हों, लम्मा पाओ, जो मरीज आदा, जो खातून जाती है लम्मा पाओ, यानी उसका सिजेरियन। तो अल्लाह जब ये इस सूरत का एहतमाम करोगे तो तुम्हारे घर में पैसे का ज़िया, मरीज को तकलीफ अलग है, बच्चे को तकलीफ अलहदा होती है। जब सिजेरियन हो जाता है तो क्या है, साथ एंटीबायोटिक चलती है, माँ की जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर सिक्रीशन यानी जो दूध है वो खुश्क हो जाता है, बच्चा भी मुतासर और माँ भी मुतासर हो जाती है। फिर बच्चा मुस्तकिल किस पे लग जाता है? डब्बे के दूध के ऊपर। तो तुम्हारे अखराजात बढ़े, जब डब्बे के दूध पे लगा फिर उसके अंदर वो कुव्वत मुदाफत नहीं होती, फिर बच्चा बार बार बीमार होगा, कभी मोशन लगेंगे, कभी पेट में दर्द होगा, वो दूध मुआफिक नहीं आएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, फिर बार बार डॉक्टरों के पास लेके जाओगे तो पैसे लगते जाएंगे। ये वो बेबरकती है जो जंतर मंतर तवीज़ों से हमने ली है। अगर घर में कुरान होता तो मुसलमान कभी परेशान ना होता। अल्लाह इन मुसीबतों से बचाएगा, अल्लाह भेजेगा उस डॉक्टर के पास कि जहां पे इंशाल्लाह अल्लाह आसानी वाला मामला फरमा देगा, जो पेशावर होगा, प्रोफेशनल होगा और ईमानदार होगा, दयानतदार होगा, वो अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करेगा कि डिलीवरी नॉर्मल हो। क्यों? पीछे सूरह यासीन का डंडा चल रहा होगा, मेरे रब का करम होगा, देखेंगे वो 2 नंबरी जो है वो कैसे कर जाता है। तो कितने फायदे हो गए? 5। कितने फायदे हो गए? 5। इसी तरह किसी की जान नहीं निकल रही तो सूरह यासीन बैठ के पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी अगली मंजिलें आसान कर देगा। इसी तरह कोई कब्रिस्तान में आप चले जाते हैं तो वहां जाकर सूरह यासीन पढ़ें। अगर वो हालत अजाब के अंदर है तो अल्लाह सिर्फ उसकी अजाब की हालत को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उस सूरह यासीन की बरकत से उस कब्रिस्तान के अंदर जितने भी मुर्दे दफन है, अल्लाह सबका अजाब जो है वो हटा देगा। पढ़ेंगे आप अपनी वालदा के लिए, वालिद साहब के लिए, अहलिया के लिए, या जो भी आपका कोई प्यारा वहां पे दफन है, पढ़ेंगे आप उसके लिए, एहसाले सवाब उसको करेंगे, लेकिन उसकी बरकत से सारा ही बख्शे जाएंगे। 6 फायदे हो गए। 7वां क्या है? अबू कुलाबा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिसने एक बार सूरह यासीन पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत को 11 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। अभी मैंने कहा कि एक
قرآن مجید کے ثواب سے لے کر 20 تک مختلف روایات ہیں. انشاءاللہ آنے والے بیانات کے اندر کوشش کریں گے وہ تمام روایات امت تک پہنچائی جائے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر پیار اور محبت جو ہے وہ قرآن کی ہو, ہیبت قرآن کی ہو, رغبت قرآن کی ہو. ہم کہیں کہ نہیں, جو میرا کام قرآن سے بن رہا ہے, مجھے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دھاگوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کڑیوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کالے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تو اپنا جو اندر کالا ہے اس کو بلکہ صاف کرنا ہے, تو میں باہر بھی ٹاکیاں جو ہے وہ کالی لگا رہا ہوں. جس طرح مجھے پوچھتے ہیں حضرت صاحب آپ کالے کپڑے بہت پہنتے ہیں, کالی پگڑی بھی لگاتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ میرے سے سوال کرتے ہیں نا, کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, پوچھنا چاہیے. تو جو آپ کے سر کے بال کالے ہیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, آپ کی داڑھی کالی ہے, تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور آپ کے گھر میں جو ٹی وی ہے وہ کالے رنگ کا ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جوتے کالے پہنتے ہیں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. غلاف کعبہ کالا ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سڑکیں ساری کالی ہیں, ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. حالانکہ دل بھی کالا ہے لیکن کبھی سوچا ہی نہیں, اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ والوں, جتنا لوگوں کے بارے میں آپ سوچ کے یا آپ کو تجسس ہوتا ہے, اتنا اپنے اندر جھانکو کہ باہر جتنا بھی کالا کلوٹا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, اندر بلال کی طرح منور ہونا چاہیے, اندر جو ہے بلال کی طرح روشن ہونا چاہیے. باہر کپڑا کالا ہے, نیلا ہے, پیلا ہے, چٹا ہے, اس کو چھوڑو, اندر دیکھو اور اپنے اندر جھانکو کہ ہاں, ہم تو حضرت صاحب سے پوچھ رہے ہیں آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں, آپ شیعہ تو نہیں ہیں, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اہل سنت ہو, اپنی گاڑی کے پیچھے کالا کپڑا کیوں باندھتے ہو؟ چلو وہ اہل تشیع تو باندھیں, وہ تو چلو پہنتے ہیں کالے کپڑے میری طرح, تو وہ تو باندھیں, چلو ان کے پاس کوئی توجیہ ہوگی, کوئی ان کے پاس جواز ہوگا, کوئی وجہ بتائیں گے, کوئی وجہ ہمیں بتائیں گے. آپ تو ہو اہل سنت, آپ اپنی گاڑی کے پیچھے کالا کپڑا کیوں لگاتے ہو؟ اپنے گھر کے اوپر کالی ہنڈیا کیوں رکھتے ہو؟ اپنے گھر کے اوپر توا جو ہے جو کسی کام کا روٹی پکانے کے قابل بھی نہیں رہ جاتا, جو توا روٹی پکانے کے جس کے اوپر روٹیاں چپکنیاں شروع ہو جاتی ہیں نا, کسی کام کا نہیں رہ جاتا, کیا کہتے ہیں ان کوٹھے تے رکھ دو تو نظر نہیں لگے گی. ہے جیڑا روٹی پکا کے دے نہیں سکیا وہ تیرے گھر کی حفاظت کر لے گا. مسلمان تو کتنے چلا گیا ہے, تو گرا ہے تو ایسا ہی گرا ہے کہ اسفل سافلین کے پہ تو نیچے سے نیچے ہی چلا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ اللہ والو کیا ہے کہ ہم تعویذات کے, ہم بزرگوں کے نام پہ بزرگوں کی غلامی میں آگے, تعویذات کی غلامی میں, وظائف کی غلامی میں آگے, ہم اللہ والوں کی غلامی میں نہ آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے غلام نہ بنے. اس لیے ہمارے اوپر غلامی رسول نہ کھل سکی, غلامی رسول کی شان نہ کھل سکی, کیونکہ ہم کسی حضور کے غلام ہوتے تو پھر ہمیں معلوم ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی کیا شان ہے. تو جو حضور کا غلام ہوتا ہے, تو میں نے ابھی کیا کہی کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی ہے. پھر جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے, دوسرے ہاتھ میں سنت ہوتی ہے, وہ زمانے میں پریشان نہیں ہوتا, بلکہ زمانہ اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے, زمانہ اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. شافی صاحب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, آپ 10-11 مہینے پہلے آئے ہیں, آپ کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں, ہم مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں, اتنا ہم نے وقت لگایا ہے, اتنے ہمارے متعلقین ہیں, ہم اتنی دیر سے مساجد کے اندر جمعے پڑھا رہے ہیں, تقریریں کرنے جاتے ہیں پورے پاکستان کے اندر, یا جو پیر حضرات ہیں جی ہمارے تو اتنے مریدین ہیں, ہمیں لوگ کیوں نہیں سنتے؟ بھائی بات سننے کی نہیں, بات حضور کی غلامی کی ہو رہی ہے, بات سننے کی نہیں ہو رہی, بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی ہو رہی ہے. تم بھی آج زمانے کی غلامی سے نکل کے حضور کی غلامی میں آ جاؤ, اللہ عرش پہ بھی, اللہ فرش پہ بھی تمہارے نام کے ڈنکے بجا کر دکھائے گا. تو میں نے کیا بات کہی کہ حضور کے غلام پریشان ہوتے نہیں ہیں, بلکہ حضور کے غلاموں کو دیکھ کے زمانہ پریشان ہوتا ہے. تو آج حضور کی امت پریشان ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ امت حضور کے کہنے پہ نہیں چل رہی, یہ حضور کے فرمان پہ نہیں چل رہی, یہ حضور کی سنتوں پہ نہیں چل رہی. میں نے دلیل کے ساتھ بات کی, ہو حضور کا غلام, ہاتھ میں ہو قرآن, کہے میں ہوں پریشان, کیا یہ بات سمجھ آتی ہے؟ اور آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میں پریشان, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بندہ حضور سے دور ہے, یہ بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی کے سائے سے دور ہے.
حضور کی غلامی میں آ جاؤ گے پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. اور یہی ہم امت کو سبق دے رہے ہیں کہ من کان للہ کان اللہ لہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر اس کی ساری خدائی ہو جاتی ہے، وہ بھی زمانے میں پریشان نہیں ہو جاتا. تو لو آج کے بعد ہم نے ترجیح کس کو دینی ہے؟ قرآن کو. ترجیح کس کو دینی ہے؟ اپنے پیر دے تعویذ وظیفے کو، چاہے وہ قرآن سے ہی ہو. نہیں بھائی، جب ہم قرآن پہ آ جائیں گے ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیوں؟ وظائف ہوتے ہیں بیماروں کے لیے. وہ حضرات جو تو ہیں بیمار واقعی، ان کے لیے تو وظائف کی اجازت ہے، علاج کی اجازت ہے. تو جو عوام جس کو ضرورت ہی وظائف کی نہیں ہے، جن کے سارے کام انشاءاللہ قرآن سے بنیں گے، ان کو آج کے بعد پھر کیا ہے؟ وظائف لینے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرو. اب اللہ یہاں آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ حضرت صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ سورتوں کو روزانہ نہیں پڑھو. ٹھیک ہے، میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ اس کے اوپر لوگوں کے اشکال جو پیدا ہوں گے. کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 5 سورتیں نہ پڑھو، تو سورہ یاسین بھی تو 5 سورتیں میں ہے نا. جاگتے رہیے گا میں وہ تمے کی پوڑی دینے لگا ہوں، تو یہ نہ ہو کہ میں نے دینی ایک ہی یا 2 کٹھیاں چلی جائیں. میں بھی انسان ہوں نا، غلطی ہو جاتی ہے. قاری صاحب غلطی ہو سکتی ہے، میں بھی انسان ہوں. میں یہ نہ میں دینے لگوں 1 پوڑی تو 32 چلی جائے، 2 چلی جائیں تو یہ پھڑک جاؤ. ہاں جی ہے، کیونکہ میں نے تو آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑنا ہے، تو 2 پوڑیاں ہو گئی تو پھائے بھی لگ سکتے ہو، مر بھی سکتے ہو، تو ایک ہی دینی ہے بس آپ کو نا. اب آپ کے دل میں یہ بات آئے گی یا اشکال آئے گا کہ حضرت صاحب کل تک تو آپ اتنی تنقید کرتے تھے، آپ اتنا حوصلہ شکنی کرتے ہیں، آپ کے بیانات ہی سارے کے سارے اس کے اوپر ہے کہ 5 سورتوں نے امت کو اجاڑا ہے اور رسالے نے اجاڑا ہے. الحمدللہ آج بھی میرا موقف یہی ہے اور قیامت تک بھی یہی رہنا ہے. اگر کوئی نئی آئٹم اللہ پناہ رکھے کوئی اور نہ آ جائے، فی الحال یہی زیادہ اجاڑنے والے 2 چیزیں 3 چیزیں یہی ہیں. تو کیا پھر سورہ یاسین 5 سورتوں کے اندر نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو اگر اب آپ کے کہنے پہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو ٹھیک ہوگی، اگر 5 سورتوں کے اندر ہم پڑھتے رہے تو وہ غلط ہو گئی. دیکھیں یہ سوالات آپ نے کرنے ہیں تو میں نے خود کر دیے ہیں اور میں ان کا جواب دے دیتا ہوں. کبھی آج تک کسی بندے نے کہا ہو کہ قرآن سے نقصان ہوتا ہے، یا ہم نے امت کو معاذ اللہ یہ کہا ہو کہ قرآن سے نقصان ہوتا ہے؟ ہم تو اللہ والو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو قرآن رہنے دو، وظیفہ نہیں بناؤ. جب وظائف بناؤ گے یعنی قرآن کو وظائف کی کتاب میں بدلو گے تو پھر شرائط لاگو ہوں گے. ہم تو اتنی بات کرتے ہیں، ہم تلاوت کی بات تو کرتے نہیں، قرآن کی بات تو کرتے نہیں ہے. قرآن کے اندر جس طرح پیر صاحب کہہ رہے تھے جی قرآن میں شر کہاں سے آ گیا، بھائی ہم شر کی یا خیر کی برکت کی ثواب کی بات نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن محض وظیفوں کی کتاب نہیں ہے. اگر آپ اس کو وظیفے کے طور پہ استعمال کرو گے تو شرائط لاگو ہوں گی. جیسے تلاوت کی شرائط ہیں ایسے وظائف کی کتاب بنانے کے اوپر بھی اس کی عملیات کی دنیا کی شرائط لاگو ہوں گی. جب آپ محض سورہ یاسین کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے، کس کی نیت سے؟ تلاوت کی نیت سے. مثال کے طور پہ آج آپ نے بیان سنا اور کل سے آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ علل صبح یعنی بعد نماز فجر سورہ یاسین پڑھا کروں گا. اس طرح کسی نے کہا جی چلو میں صبح مجھے وقت نہیں ملتا، دفتر جانا ہوتا ہے، بچوں کا ناشتہ بنانا ہوتا ہے، ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں تو چلو حضرت صاحب نے رات کا بتا دیا، ہم رات کو پڑھ لیا کریں. چلو کوئی ارادہ کر لیتا ہے. کس نیت سے پڑھیں گے؟ تلاوت کی. کون سی سورت پڑھیں گے؟ جا کریے گا. پھر میرے سے بعد میں گلہ نہیں کرنا حضرت صاحب آپ نے زیادتی کر دی ہے، کیونکہ میں نے پوری ایک دینی ہے. اگر آپ توجہ نہیں رکھیں گے 2 چلیاں گئی ہیں تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں. پھر آپ کو کڑوی تو لگے گی نا، تمہ کڑوا ہوتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ تمہ جو ہے وہ بعد میں کوڑ تمہ بن جائے، کیونکہ 2 پوڑیاں کٹھی ہو گئی تو وہ تمہ نہیں رہ جانا، وہ کوڑ تمہ بن جانا. اب آپ نے آج فضائل سنے، آپ نے ابھی ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں سورہ یاسین پڑھا کروں گا یا پڑھا کروں گی. کر لیا رات کو یا دن میں. اب آپ نے کل سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی. اب سوال شافی کا یہ ہے کہ سورہ یاسین کو تو تم نے پکڑ لیا تو باقی قرآن نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارا سوال امت سے یہ ہے کہ تم نے 5 سورتیں تو پکڑ لیا تو باقی قرآن نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارا سوال 5 سورتوں کے اندر سورتیں نہیں ہیں، معاذ اللہ وہ قرآن کا حصہ ہیں. وہ الگ بات ہے، پہلے 5 تھی اب وہ 15 ہو گئی ہوئی ہیں. انہوں نے جو وہ بکتا گیا وہ بڑھاتے گئے. جیسے پچھلے دنوں میں نے بیان میں آپ کو دکھایا کہ 693 صفحات ہیں اس کے. دکھایا تھا نا 5 سورتیں کہ 693 صفحات ہیں. تو قرآن مجید جو ہے وہ اس کے آدھے صفحات کے اوپر پورا قرآن مجید ہے.
تو مسئلہ کہاں اللہ والوں پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے سورہ یاسین کو پکڑ لیا اور باقی قرآن کو چھوڑ دیا تو پہلا آپ گناہگار کیا ہوں گے کہ بقیہ قرآن کا آپ نے حق ادا نہیں کیا. جس طرح ہماری ماں بہنوں نے اور کچھ مردوں نے 5 سورتہ کے اندر جو صورتیں ہیں ان کو پکڑ لیا، باقی 108-9 صورتیں ہیں ان کی طرف پیٹھ کر دی. کیا ان کا کوئی حق تلاوت کا نہیں؟ ان کا کوئی حق نہیں. سالوں گزر گئے، 5 سورتہ پڑھے جا رہے ہیں، باقی قرآن کو نہیں پڑھا، تو اس کا وبال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ ہمارا موضوع ہے، یہ ہمارا موضوع ہے. اگر آج میں سورہ یاسین کی فضیلت پہ بیان کر رہا ہوں یا امت کو ترغیب دے رہا ہوں تو ساتھ یہ بات کھول کے سمجھا رہا ہوں، اگر سورہ یاسین روزانہ پڑھنی ہے تو قرآن کا کچھ حصہ کہیں اور سے بھی تلاوت کرنا، جدھر سے بھی آپ نے شروع کیا ہے، ادھر سے کیا ہوا ہے یا الف لام میم سے شروع کیا ہوا ہے، 1 رکوع 2 رکوع 4 رکوع جتنی آسانی ہے وہ روزانہ قرآن بھی پڑھیں اور ساتھ سورہ یاسین بھی پڑھیں. اور اگلی بات جو ہم امت کو سمجھا رہے ہیں، آپ نے میری ترغیب کے اوپر آج سورہ یاسین کو پکڑ لیا، جب آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے، جاگ طریقے تمہیں کی پوری تیار ہو گئی ہے، جب آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے اب یہ وظیفہ بن جائے گا. اب یہ کیا بن جائے گا؟ وظیفہ. اور جو پھر ہم اگلی بات کہتے ہیں، اگر سورہ یاسین وظیفہ بن گیا تو اس دور میں ایک وظائف سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. یہ ہے اصل مسئلہ. سورہ یاسین کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری بے وقوفی مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک وقت میں سورہ یاسین کو وظیفہ بنا لیا، سورہ رحمان کو بھی بنا لیا، سورہ ملک کو بھی بنا لیا، سورہ مزمل کو بھی بنا لیا، سورہ واقعہ کو بھی بنا لیا، سورہ کہف کو بھی بنا لیا، اور 3-4 اس کے اندر اور بھی ہیں، نال اور بھی کھچ رکھی ہیں، سورہ محمد، اس طرح میں بتایا 3-4 اور بھی ہیں، وہ بھی ڈال دی. تو میں کیا بات کر رہا ہوں کہ ایک وقت میں ایک وظیفہ ہوگا. یہ ہے اصل بات جس کی وجہ سے ہم 5 سورتہ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، تاکہ امت جو ہے وہ 5 سورتہ سے نکلے، قرآن پورا سامنے رکھے. کبھی شرم آئے گی کہ میں نے یہ پڑھا ہے تو میں ادھر سے بھی 2 لائنیں پڑھ لوں، پڑھے گی. قرآن کی زیارت ہوگی، اس کا ثواب جو وہ الگ ہوگا. کبھی ترجمہ انسان پڑھ لیتا ہے، کبھی تفسیر کا شوق پیدا ہو جائے گا، سمجھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا. تو ہمارا مشن کیا ہے کہ امت کو دھیرے دھیرے وظائف کی غلامی سے نکال کے قرآن پہ لے کر آنا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ حضور کی غلامی میں لے کر جائے گا. اور وظائف جو ہیں یہ دنیا کا کتا بنا دیں گے. کیا کر دیں گے؟ دنیا کا کتا بنا دیں گے یہ پکڑ کے. اور جس کو ضرورت ہے، جس کی ضروریات ہیں، اس کا ایک گھر کا علاج کرنا ہے، کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرنا ہے، رزق کی تنگی ہے، بے برکتی ہے، اس کے لیے میں نے بتایا ہے کہ سب سے افضل وظیفہ کیا ہے، جو تھوڑا سا میں نے کلام کیا حدیث پاک کی روشنی میں، وہ کیا ہے؟ سورہ یاسین. آپ ایک وظیفہ بنا لو. اب میرے کہنے پہ آپ ایک وظیفہ آپ بنا لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 7 سورہ واقعہ بھی پڑھیں گے. اس کا اب یہ مطلب نہیں ہے 7 سورہ رحمان بھی پڑھیں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شام کو آپ سورہ ملک بھی ساتھ جوڑیں گے. وہ جتنے وظیفے بناتے جاؤ گے وہ برداشت آپ نے کرنے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، سارے قرآن کو وظیفہ بنا لو، سارا قرآن ادھر سے شروع ہو جاؤ، رات کو سارا پڑھ کے سو جاؤ. جس طرح 5 سورتہ تو سارا پڑھتے ہو تو پڑھ کے سو جاؤ. پھر بانگاں نہیں دینیاں کہ سب کچھ اجڑ گیا، حضرت صاحب 20 سال سے ہم پڑھے ہمیں ملا، پھر بانگیں نہیں دینی. پھر پڑھنا ہے تو پچانا ہے. شافی امت کو یہ شعور دے رہا ہے کہ اس وقت نہ ہماری جسمانی وہ طاقت ہے اور نہ ہماری وہ روحانی طاقت ہے، نہ ہم زیادہ کھا کے پچا سکتے ہیں. صحابہ کے دور میں ایسے لوگوں کی مثالیں حیات الصحابہ پڑھیں، ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ انہوں نے پورا بکری ذبح کی، پوری کھا کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، ساری رات پھر عبادت کر رہے. تابعین کے دور میں مثالیں ملتی ہیں، تابعین کے دور میں مثالیں ملتی ہیں، بعد میں آنے والے دور کے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں. ماشاءاللہ ان کی جسمانی طاقت بھی اتنی تھی، خوراک اتنی اچھی تھی کہ اگر ہفتے میں کھانا دے، ایک دن ٹکا کے کھانا ہے، پھر پورا ہفتہ عبادت کر رہے ہیں. اور ہم آج بکرا پہلے تو میسر نہیں ہے، اگر میسر ہو بھی تو ہم میں سے کوئی کھا سکتا ہے؟ ہم تو ویسے ہی پاگل ہو جائیں بلڈ پریشر کے ساتھ. کھانے کے کھا کر ہم تو سونے پہ زور ڈالیں گے یا واش روم جانے پہ زور ڈالیں گے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ کھا کر عبادت پہ زور ڈالتے تھے، کھا کر عبادت پہ زور ڈالتے تھے. جس طرح گائے بھینس بکری ہے وہ کھا کر چگالی پہ زور ڈالتی ہے، اور ہم کھا کے کیا کرتے ہیں؟ باں کرنے پہ، ناشکری کرنے پہ.
ٹھیک ہے، اور طلب کرنے پہ، اور یا پھر یہ کہ فوراً سو جانے پہ۔ اس لیے آج کے دور میں جیسے بدنی طاقت نہیں ہے، ایسے ہی ہمارے ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ تو جب ہماری وہ اوقات ہی نہیں ہے تو شافعی یہی سمجھاتا ہے کہ جتنی اوقات ہے اتنا چلو، جتنی اوقات ہے اتنا پڑھو، جتنی اوقات ہے اتنا بوجھ اٹھاؤ۔ تو آج کے دور میں اگر آپ ایک آدھ رکوع روزانہ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، ایک پاؤ پڑھ لیتے ہیں، آدھا سپارہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کو میں 21 توپوں کی سلامی دیتا ہوں۔ اللہ آج جو حفاظ ہیں، حافظ ہیں، جو تراویحیں سناتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ وہ دیکھیں اب شبان شروع ہونا، انہوں نے شبان میں پڑھنا تو رمضان میں کچا پکا سنا کے او پہ آج۔ تو میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام کو تو سالوں ہو گئے ہیں قرآن ہی نہیں کھولا۔ یہ تو شافعی نے سال ہوا چیخنا شروع کیا ہے کہ بھائی قرآن کھولو، قرآن کھولو، قرآن پڑھو، اور شافعی پہ یہ الزام پیر لگاتے ہیں یہ قرآن سے دور کر رہا ہے۔ ایسے بدبخت ہیں، ایسے بدبخت ہیں۔ ہم نے شور مچایا کہ وظائف بند کرو، درود پڑھو، ہم نے شور مچایا ہے کہ وظائف بند کرو، استغفار کرو، اور ہمارے پہ یہ الزام ہے کہ یہ رب کے ذکر سے دور کر رہا ہے۔ کیوں؟ ان کی بدبختی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ ان کو مثال عبرت بنا دے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اب جو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ، اگر میرے کہنے پہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے تو پھر سورہ یاسین کے ساتھ کوئی وظیفہ نہیں چلے گا۔ پھر آپ کہیں گے اس کے ساتھ سورۃ طارق، اس کے ساتھ سورۃ توبہ، اس کے ساتھ سورۃ اخلاص، اس کے ساتھ بسم اللہ والا عمل، اس کے ساتھ میں فلاں نہ کر رہا ہوں۔ نہیں بھائی، جو شافعی نے اصول دیا ہے وہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے۔ اگر سورہ یاسین کو وظیفہ بنا لیا پھر یہ کافی بھی ہے، یہ شافی بھی ہے، یہ معافی بھی ہے، پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جس طرح میں نے بتایا اگر رجت ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں، جیسے میں نے سادہ طریقے سے بتایا ہے۔ کل تک جو کہتے تھے کہ رجت نہیں ہوتی، آج تو وہ بھی مان گئے ہیں، کل مجھے کذاب کہنے والے، دجال کہنے والے، آج تو یہ مان گئے ہیں کہ سورۃ بقرہ سے رجت ہوتی ہے۔ آج تو وہ یہ مان گئے ہیں، کل انشاءاللہ تم مانو گے کہ قرآن کی ہر آیت سے رجت ہوتی ہے، پرسوں پھر تم یہ بھی مانو گے کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمے سے رجت ہوتی ہے، اللہ کے ایک ایک نام سے رجت ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ تک تے گل بن گئی ہے، الحمدللہ مان گئے ہیں زمانے کے سامنے کہ جب 40 دن اتنی لمبی سورت پڑھو گے توجہ نہیں رہے گی تو رجت ہو کے رہے گی۔ تو کل اللہ کے حکم سے یہ بھی مانیں گے، شافعی منوا کے چھوڑے گا الحمدللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ، میرے اللہ جپال کی دعائیں شامل حال رہیں، انشاءاللہ زمانے کے سامنے اللہ ان کو بے لباس، بے نقاب، ننگا کر کے رکھ دے گا۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا تمہارے پیشواؤں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب جتنا زور محض ایک سورہ یاسین کو سمجھانے پہ میں نے لگا دی، حالانکہ یہ 2 منٹ کی بات تھی اور پورا میں نے سمجھایا تاکہ کوئی سوال آپ کی طرف سے ہماری طرف نہ آئے، آپ سنیں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے، اس کو وظیفہ بنا لو، نہیں تو جس طرح قرآن کی تلاوت ہے بس تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ سورہ یاسین کے فیض و برکات ہیں، اس کو زبانی یاد کرنے کی بڑی اہمیت فضیلت ہے، میں نے حدیث مبارکہ بھی بیان کی، پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن یعنی جنت میں انشاءاللہ جب ہم چلے جائیں گے تو جنت میں اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ تو جنت میں ہم نے سال رہنا ہے، 2 سال رہنا ہے، 5 سال رہنا ہے، کب تک رہنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ تو اللہ یہ میں چاہتا ہوں کہ وظائف کر کر کے جو مر گئے ہو، اندر اپنا پتھر کر دیا ہے، سورہ یاسین کو اپنے اندر اتارو، اس دنیا میں بھی پڑھو، قبر میں بھی پڑھو، پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑھو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑھو۔ یہ میں چاہ رہا ہوں۔ تو اگر آپ سورہ یاسین کو میرے کہنے پہ وظیفہ بنانا چاہتے ہیں تو ساتھ میں نے کیا بات کہی ہے، پھر ٹانکا ٹوچ نہیں چلے گا، 2 نمبری نہیں چلے گی۔ اللہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، مرشد ایک، تو وظیفہ بھی ایک کا۔ اس دور میں ایک ہی وظیفہ چلے گا، اس سے زیادہ ہمارے اندر سکت نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ سورہ یاسین کے ساتھ کوئی اور سورت آپ جوڑے، ان دونوں کا آپس میں کلیش ہو جائے، آپس میں دونوں جلالی جمالی ہوں، وہ آپس میں کلیش ہو تو آپ کو نفع کی بجائے نقصان ہو جائے۔ صرف سورہ یاسین کو وظیفہ پکڑ لو، تمام پریشانیوں کا حل۔ میں نے جس طرح پہلے بات کہی، رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں ہے، بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، جادو کی بندش ہے، نظر بد ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، یا اور کاروباری تکلیفیں ہیں، باہر کی ہیں، گھر کی ہیں، سورہ یاسین کافی بھی ہے، شافی بھی ہے، معافی بھی ہے۔ تو جب سورہ یاسین کافی ہے تو پھر اور وظیفہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے وہ وجہ۔ اگر ہم یہاں تک رہتے تو 5 سورتہ کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، کیوں؟ اس کے اندر قرآن ہی ہے۔
پھر ہوا بعد میں کیا کہ 5 صورتیں تھی وہ 8-10 ہو گئی، پھر سورۃ کہف بھی شامل کر لی، وہ بھی اس کے اندر آ گئی۔ اس کے بعد پھر چل سو چل، دعائیں، من گڑت، وظائف، درود پاک، پتہ نہیں کیا کچھ، وہ کرتے کرتے اتنی سی کتاب، یہ پہلے جب چھپی تھی اتنی سی کتاب تھی، پھر یہ کتنی بن گئی 693 صفحات کی۔ پھر ساڈیاں مائیاں نے لیلند ڈبٹے لے کے ادھی سویرے تے ادھی شام نو تے گھر پھڑ کے لیرو لیر کر کے رکھتا۔ تو جب شافی نے سمجھایا تے اسی کیڑا انہاں دے پیڑے واسطے پڑھے آئے گا؟ تو شافی کون سا تیرے پیڑے واسطے سمجھان دیا ہے؟ شافی بھی تو تیرے بھلے کے لیے کر رہا ہے، تو تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے تجھے سمجھ نہیں آئی، اب روکا ہے تو تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جس دن تیری اولاد نے تجھے سمجھایا تو پھر شافی کی زبان میں سمجھایا تو بڑی پیڑی ہوئے گی۔ پھر اب بچے اتنے کے پریشان ہیں، نوجوان نسل جن کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، ان کے بڑے جو ہے یہ بات کو سمجھ نہیں رہے کہ بھائی اس وقت ہمارے ایمان کی وہ حالت نہیں ہے، ہمارے ایمان کی وہ حالت نہیں ہے، ہماری بدنی وہ حالت نہیں ہے، ہمارا رزق جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اتنا کرو جتنا وزن اٹھا سکتے ہو، بقیہ سارا وقت آپ کیا کرو؟ درود پاک پڑھو اور اپنے کیے کے اوپر استغفار کرو، تاکہ ہماری گاڑی جو ہے وہ ہموار طریقے سے چلتی رہے، نہ ہمواریاں ہماری زندگی میں نہ آئیں، تاکہ پریشانیاں ہمیں نہ ہوں۔ تو وہ تمام حضرات جو سورہ یاسین پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے شرط کے ساتھ بتایا ہے، اس شرط کے ساتھ پڑھیں، بقیہ وقت جو ہے قرآن کی تلاوت کریں اور درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، جو 5 اعمال امت کو بتاتا ہوں وہ 5 اعمال کریں۔ اب یہ بات عوام الناس کے طور پہ ختم ہو گئی، اس سطح پہ ختم ہوگی۔ آگے وہ حضرات جو سورہ یاسین کو اپنا عمل بنانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عمل، تاکہ سورہ یاسین سے مجھے تو نفع ہو ہی رہا ہے تو میں کسی کو بھی نفع پہنچا سکوں۔ تو ادنا درجے کے اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں تو وہ آج میں بتا رہا ہوں، آپ نے سورہ یاسین کو 21 دن 21 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ آپ سورہ یاسین کے 21 دن کے بعد عامل بن جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جدھر نگاہ کرو گے، جس کام کے لیے پڑھو گے، جناتی مریض پہ پڑھو گے، اسیب کے مریض پہ پڑھو گے، کسی میت کے پاس بیٹھ کے پڑھو گے، کسی کے ہاں ولادت ہونے والی اس کے لیے پڑھو گے، جادو کے مریض کے علاج کے لیے پڑھو گے، گھر میں کوئی بیماری ہے، جناتی بیماری ہے یا بدنی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے یا اسیب ہے، کسی طرح کی بیماری ہے، پڑھو گے، دم کرو گے، پانی پہ دم کرو کر کے دو گے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اس سورہ یاسین کو کسی کاغذ کے اوپر یا پلیٹ کے اوپر لکھ کے مریض کو پلا دو گے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ کوئی مرگی کا مریض ہے، سورہ یاسین کو اپنے ہاتھ سے لکھ کے اس کو پلا دو گے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ فالج کا کوئی مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، کینسر کا مریض ہے، ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، سورہ یاسین اپنے ہاتھ سے لکھ کر دو گے، وہ پانی ڈال کے پانی زیادہ بنا دو، وہ پانی 7 دن وہ مریض پیتا رہے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ شرط کیا ہے کہ پہلے آپ نے 21 دن زکوٰۃ ادا کی ہو۔ اگر آپ محض ایک بار پڑھتے ہیں پھر یہ کرم نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک وقت لگے گا زبان میں تاثیر آتے ہوئے۔ وہ ہے عوام الناس کی بات، وہ میں نے بات اوپر ساری مکمل کر دی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور روزانہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، اس کے ساتھ کوئی اور وظیفہ نہیں بنانا۔ اب ہم اگلی سطح کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے سورہ یاسین کے کمالات کو حاصل کرنا ہے، کمالات کو پانا ہے، تو جو ادنا درجہ ہے سورہ یاسین کے عامل بننے کا وہ کیا ہے کہ آپ سورہ یاسین کو 21 بار روزانہ 21 دن جو ہے وہ آپ پڑھیں گے۔ 21 دن کے بعد آپ نے خیرات کر دینی ہے تو آپ عامل بن جائیں گے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مثال کے طور پہ آج آپ یہ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں 3 فروری 2024 کو۔ اب اس کے ساتھ اب ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ دینے لگے ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے سورہ یاسین پکڑی اور پڑھنا شروع کر دی۔ یہی تو ہمارے پیروں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ جس طرح لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب آپ دوسروں کے وظائف کی بات کرتے ہیں، آپ خود بھی تو وظائف بتاتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں ذرا نزدیک بھی ہو جو، نیڑے بھی آ جاؤ، تو کان چ انگلی بھی مار لو کہ جس طرح میں بتا رہا ہوں اگر امت کو ایسے ہی وظائف بتائے ہوتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اب سنو کہ میں کیسے بتا رہا ہوں، عوام الناس کو کیسے میں بتا کر آیا ہوں، وہ جو خواص ہے ان کو میں کیسے بتانے لگا ہوں۔ اب جو خواص ہے جنہوں نے 21 دن کا عمل کرنا ہے ان کے اوپر عملیات کی تمام شرائط لاگو ہوں گی۔ آج تک لفظ شرط سنا تھا، آج تک لفظ حصار سنا تھا، آج تک لفظ رجت سنا تھا؟ نہیں سنا تھا تو کملی والے پہ درود پڑھو، شکریہ ادا کرو۔ میرا نہیں، میں نے کیا کہا ہے؟ کملی والے پہ درود پڑھو تو شکریہ ادا کرو کہ حضور کا جو شکر ادا نہیں کرے گا وہ رب کا شکر کیسے ادا کر لے گا؟ یہ حضور کا کرم ہے کہ امت کے اوپر ہو گیا ہے
کہ آج تک آپ کو یہی معلوم نہیں تھا شرائط کیا ہوتی ہیں، آپ کو یہی معلوم نہیں تھا حصار کیا ہوتا ہے، آپ کو یہی معلوم نہیں تھا کہ رجت کیا ہوتی ہے. یہ تو امت کو اب پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب اگر ہم 21 دن کا عمل کریں گے تو یہ تمام شرائط عملیات کی لاگو ہوں گی، شرائط کے بغیر نہیں ہوگا. پہلی شرط وظائف کی دنیا میں آنے کی کیا ہے؟ اے اللہ میری توبہ. اگر لچ تل کے رکھنا ہے، اپنی منمانی کرنی ہے، اپنے ٹانکے ٹچ لگانے ہیں، پیروں کے وظیفے کرنے ہیں، میں ساتھ یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں، سورہ یاسین کا عمل کرو گے رجت ہو کے رہے گی. 90% مجمع تو ہن چلا گیا نا، یہ اٹھ گئے حضرت صاحب تو بیان بند کرو، ساڈے بس سموار رہ گئی ہے. میں نے یہی کہنا اگر شرائط بتائی ہوتی تو لوگ مونگ پھلی کی طرح نہ کھاتے، نہ یہ ریوڑیوں کی طرح بانٹتے. اب دیکھنا میں نے ایک شرط لگائی ہے ابھی کہ بھائی اگر تو اس کے ساتھ ٹانکا لگاؤ گے، ٹچ لگاؤ گے کہ یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں، اور گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے رجت ہو کے رہے گی. تو 90% نے کیا ساڑھے وسوں باہر رہ گئے، ساڑھے وسوں. شافی صاحب السلام علیکم، بیان آپ بہت اچھا کرتے ہیں، آپ کی مہربانی ہم نے سن لیا ہے، آپ کو واچ ٹائم بھی مل گیا، آپ کو ویو بھی مل گیا، جو ہی تم دے سکتے تم دے دیتا ہے. باقی تسی اپنے کر راضی تے اسی اپنے کر راضی. سانو پیر دا تویز ہی چنگا ہے یا سانو رسالے والا یا رسالہ ہی چنگا ہے؟ دیکھیں نا کوئی بات نہیں، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے. اب 90% تو ویسے ہی اٹھ کے چلے گئے. اب باقی جو 10% ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو اگلی 2 گلاں سن لو، ہو سکتا کہ سودا بانی جاوے. جس طرح عورتیں کہہ دی نا بھائی انہیں نہیں لینے ہے، چل انہیں لے لو نا. اب 10% بس اس طرح سنیں گے، ان میں سے جو خوش نصیب ہوں گے اللہ ان کو توفیق دے دے گا کرنے. پہلی شرط کیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی وظیفہ نہیں چلے گا. پہلی شرط کیا ہے کہ گناہوں سے توبہ. یہ ایک ہی شرط ہے، جن کو 2 آپ گن لیں چاہے 1 مان لیں، جیسے آپ کو آسانی ہے. پہلے سے آپ کوئی وظیفہ نہیں کر رہے، اور اگر کر لیا ہوا تو مکمل کر لیا ہوا ہے، اس کی تکرار کر رہے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے میں نے چھوٹا سا کوئی عمل کیا، چلو ایک ساتھ میں قرآن کی سورت کا کر لوں، اور آپ کے پاس وقت ہے، آپ نے گناہوں سے توبہ کی ہوئی ہے، تو پھر آپ ساتھ ایک کر سکتے ہیں. وگرنہ کیا ہے ایک وقت. اور اس وقت اگر کوئی وظیفہ پہلے سے آپ کر رہے ہیں، چاہے میرے بتانے پہ ہی کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ نہیں کر سکتے. سورہ یاسین 21 بار کا جب عمل کر رہے ہیں تو پہلی شرط کیا ہے کہ ان دنوں کے اندر آپ کوئی اور وظیفہ نہ کر رہے ہوں، آپ بالکل فارغ ہو، تختی آپ کی صاف ہو. گناہوں سے توبہ، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رزق حلال کمانا اور کھانا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. یہ ساری ایک ہی شرط ہے. اگر اس کو میں ایک کروں گا تو بات لمبی ہوتی جائے گی، وہ بہت زیادہ بات لمبی ہو جائے گی. بار بار ہم امت کو کہتے ہیں 5 کام 5 کام، اس کے اندر یہ بھی آتا ہے. پہلی شرط کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک وظیفہ ہوگا، گناہوں سے توبہ ہوگی، رزق حلال کمانا اور کھانا، آنکھوں کی حفاظت. یہ ساری باتیں کیا ہوگی؟ ایک. اس کے بعد کیا ہوگی کہ ایک وقت آپ نے مقرر کرنا ہوگا، جسے بعد نماز عشاء ہے. 10 منٹ اوپر 10 منٹ پیچھے تو آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی شرعی عذر ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ جو کوئی عمل کر رہا ہے اس گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، شادی آ جاتی ہے، 2 گھنٹہ ایک دن کے لیے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اس کی گنجائش ہوتی ہے بامر مجبوری. لیکن عام دنوں میں فرض کیا آپ 8 بجے پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو عام بندے کے لیے عام دنوں کے اندر 8 بجے کا مطلب 8 بجے ہی ہے. وہ 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جائے اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. 2 شرطیں ہو گئی. تیسرا کیا ہے کہ ایک ہی لباس ہوگا سفید رنگ کا. عورتیں ہیں جو بھی ان کے پاس لباس ہے وہ لگا لیں، وہ لگا لے. اگر کسی کے پاس سفید لباس مرد ہے اس کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی گھر میں اچھا لباس ہے تو وہ لگا سکتا ہے. لیکن اگر سفید لباس لگائیں گے، سفید ٹوپی لگائیں گے، اس کا نفع آپ کو زیادہ ہوگا. ایسے ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ سوٹ ایسا استعمال کریں جس کے اندر سفیدی زیادہ ہو، سفید رنگ زیادہ ہو، دوپٹہ جو ہے وہ سفید کا. اگر یہ نہ ہو تو یہ اتنی سخت شرط نہیں ہے، جو لباس اللہ نے دیا ہے. لیکن ایک لباس جس میں آج عمل شروع کر لیا، 21 دن اس کے اندر ہی عمل کرنا ہے. درمیان میں پسینہ آ جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، آپ اس کو دھو بھی سکتے ہیں لیکن لباس وہی رہے گا. 21 دن وہی لباس رہے گا. 21 دن کے بعد جب عمل کر لیا تو وہ لباس جس کو پہن کر استعمال کر کے آپ نے سورہ یاسین کا عمل کیا، وہ لباس آپ کسی کو ہدیہ کر دیں گے، کسی مستحق کو آپ دے دیں گے. اس کا نفع یہ ہوگا کہ عمل کے اندر جو کوئی کمی رہ گئی ہے اللہ اثرات بد سے، رجس سے آپ کو محفوظ فرمائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ وقت بھی ایک ہو گیا، لباس بھی ایک ہو گیا، خوشبو بھی ایک ہو گئی، خوشبو بھی ایک ہو گئی. اب اگلا کیا ہے
کہ آپ نے جو وقت کا تعین کر لیا، اس کے بعد جب آپ پڑھائی شروع کریں گے تو جب آپ بیٹھیں گے تو آپ نے پہلے بھی خوشبو لگائی ہے، وہی خوشبو آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، تصویر رکھنی ہے، اور پانی کی بوتل آپ نے رکھنی ہے۔ یہ لوازمات ہیں۔ اب آپ مصلی پہ بیٹھ گئے ہیں جائے نماز پہ قبلہ کی طرف رخ کر کے، تو سب سے پہلے اب آپ اپنا حصار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ حصار کریں گے، کڑا دیں گے۔ آپ خضری عمل پڑھیں گے۔ وہ حضرات جو خضری عمل جانتے ہیں انہیں تو معلوم ہے، جو نہیں جانتے تو وہ آرزو چینل پہ جائیں، چھوٹا سا بیان ہے خضری عمل کا، وہ سنیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا خضری عمل کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے اور حصار کیسے کرنا ہے، حصار کیا ہوتا ہے۔ تلاش چینل پہ بھی حصار کے حوالے سے کافی بیانات ہیں، ان کو سنیں تاکہ حصار کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ تو آپ خضری عمل پڑھ کے پہلے بدنی حصار کریں گے، پھر روحانی کڑا دیں گے، روحانی حصار کریں گے۔ اب آپ نے سورہ یاسین 21 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم اول ہوگا اور 21 مرتبہ درود ابراہیم بعد میں ہوگا، اور ہر بار آپ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلی بار آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے، اس کے بعد آپ ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے دوران آپ کلام نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے کڑا دے لیا، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کے دوران آپ کلام نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے۔ کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہو جائے، کوئی پریشانی ایسی اللہ نہ کرے آ جائے، تو آپ کاغذ پہ وہ لکھ کر آپ دے سکتے ہیں۔ اس لیے یا آج کے دور میں موبائل، لیکن میں موبائل کا اس لیے کہوں گا کہ اپنے پاس نہیں رکھنا۔ جب آپ دھیان آپ کا موبائل کی طرف رہے گا، آپ کو میسیجز دیکھتے رہیں گے، تو یہ بھی رجت کی ایک وجہ ہے، یہ بھی رجت کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ موبائل پاس رکھیں، کاپی پینسل رکھ لیں ان گھروں میں جن گھروں میں ایسے مسائل ہیں، تو کوئی کسی کو مجبوری ہو جاتی ہے لکھ کے دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو 21 بار سورہ یاسین پڑھنے کے دوران حاجت ہو جاتی ہے، واش روم جانا پڑتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ آپ اٹھ کے جتنی تعداد پڑھی ہے اس کو ذہن میں رکھیں یا کاغذ پہ لکھ جائیں، واش روم جائیں، دوبارہ جا کے وضو وغیرہ کر کے آ کے پھر بیٹھ جائیں، پھر دوبارہ سے آپ کڑا دیں گے، خضری عمل دوبارہ پڑھیں گے، بقیہ جو تعداد رہ گئی ہے وہ آپ مکمل کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کا گھر میں کوئی ایسا ماحول بن جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے، یا آپ کو دروازہ کھولنا پڑتا ہے، گھر میں آپ اکیلے ہی ہیں، کوئی گیٹ کھولنے والا نہیں ہے، یا بچہ ہے وہ ایک دم رات کو اٹھ پڑا، اس نے رونا شروع کر دیا، کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو آپ جہاں پڑھائی ہے وہاں اس کو روک کے تو آپ حصار ختم کر دیں گے اور اپنا کام جو ہے وہ کر کے پھر آپ دوبارہ بیٹھ کے دوبارہ سے اپنا حصار کڑا دیں گے اور جو تعداد رہ گئی ہے وہ مکمل کریں گے۔ اس اٹھ جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پہلے والی تعداد ضائع ہوگی، ایسا نہیں ہے، کیوں آپ اٹھیں گے اسی صورت میں اگر باامر مجبوری ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے سمجھا کوئی خاتون ایسی ہیں، خاص طور پر ہماری بہن بیٹی ایسی ہیں کہ وہ کہتی ہے جی میرے میاں نے اس وقت آنا ہوتا ہے، ان کا موبائل پہ فون آتا ہے تو میں موبائل پاس رکھنا چاہتی ہوں، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن موبائل کو الٹا رکھیں، بار بار میسج آئیں گے، ان کی لائٹ ہوگی، آپ کا دھیان ادھر جائے گا۔ جب قرآن کی تلاوت کے اندر یا عمل کے اندر، چلے کے اندر، زکوٰۃ دینے کے دوران جب آپ کا وظیفے کی طرف دھیان نہیں ہوتا، یہ بھی رجت ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں جو ہم نے عوام کو پہلے نہیں بتائیں، کیونکہ ان کو بھی بتانا شروع کر دیں گے تو عوام پریشان ہو جاتے۔ ہم نے 4 باتیں بتائی ہیں، بھائی 4 ہی یاد کر لو تو بڑی بات ہے۔ تو یہ کیونکہ اب آپ نے عامل بننا ہے تو اس لیے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتا رہا ہوں کہ ان باتوں پہ بھی دھیان آپ نے رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے سورہ یاسین 7 بار 8 بار 10 بار پڑھی، واش روم آ گیا، ٹھیک ہے، شوگر کے مریض ہیں ان کو واش روم جانا پڑ گیا، یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا واش روم چلے گئے، اس طرح گھر میں بچہ میں نے بتایا اٹھ پڑا، گیٹ کھولنا پڑ گیا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا وغیرہ وغیرہ، آپ اٹھنا پڑ گیا۔ اب آپ نے جو 8 بار یا 7 بار پہلی پڑھی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی، اپنا کام کاج کر کے اب دوبارہ آ کر بیٹھ کے اس کو مکمل کریں گے۔ 21 دن میں اگر ایک آدھ دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگلے دن آپ جو ہے تھوڑی سی خیرات کر دیں تاکہ اللہ عصر بعد آنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب آپ 21 دن یوں شرائط کے ساتھ پڑھیں گے سورہ یاسین۔ جس دن یہ عمل کرنا ہے اس دن بھی آپ نے صدقہ دینا ہے، اس دن بھی صدقہ دینا ہے، میری طرف سے بھی دیں گے، اپنی طرف سے بھی دیں گے، میرے اہل و عیال کی طرف سے بھی دیں گے، اپنے اہل و عیال کی طرف دیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص یہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت صاحب اگر میں مرغی بھی دوں تو ایک ایک بھی دوں تو یہ 4 مرغیاں ہو جاتی، میری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے، آپ ایک مرغی لے لیں، میری طرف سے بھی کریں، میرے اہل و عیال کی طرف سے بھی کریں،
اپنی طرف سے بھی کریں اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے بھی کریں, اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جتنی میری حیثیت ہے, جنہوں نے بتایا ہے ان کو بھی محفوظ فرما, ان کے اہل و عیال کو بھی, اور مجھے بھی محفوظ فرما اثر بد سے, اور میرے اہل و عیال کو بھی. تو ایک مرغی کے اندر بھی ساری نیتیں آپ کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو رزق کو شادہ دیا ہوا ہے تو پھر آپ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ جان کا صدقہ دیں گے شروع میں, پھر آپ عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اگر شروع میں صدقہ نہیں ہوگا تو عمل درمیان میں ٹوٹ کر رہے گا. کرنا چنگلی پاؤ ذرا, کٹ لو, ٹوٹ کے رہے گا, ٹوٹ کے رہے گا. یہ عملیات کی شرائط ہے. اس کے اوپر میں نے الگ سے شافیہ لنگر کے نام سے بھی بیان کیا, اس میں بھی میں نے سمجھائی, صدقے پہ بیان کی, اس میں میں نے یہ باتیں سمجھائی. جب آپ کوئی بھی عمل کریں گے بالخصوص تاثیر کے لیے اور زکوٰۃ کے لیے, یا دعوت دیں گے, باموقع عمل کریں گے اور صدقہ نہیں دیں گے, جس نے عمل بتایا ہے جو سابق عمل ہے اس کا صدقہ نہیں ہوگا, اس کی اہل و عیال کا صدقہ نہیں ہوگا, آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا صدقہ نہیں ہوگا, یعنی بھرپور خیرات نہیں ہوگی. عمل درمیان میں ٹوٹ کے رہے گا, اور عمل ٹوٹنے کی وجہ سے ہی تو رجت ہوتی ہے. عوام نے کیا کیا, کبھی یہ پڑھا کبھی وہ پڑھا, کبھی یہ پڑھا کبھی وہ پڑھا, تو عمل ٹوٹ گیا. تو عمل ٹوٹ گیا تو کمر ٹوٹ جاتی ہے, عمل ٹوٹے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے. تو جب پہلے آپ خیرات کر دیں گے تو افات و بلیات اللہ اس سے محفوظ رکھے گا, شیاطین کے شر سے اللہ محفوظ رکھے گا, ان کی طاقت ٹوٹے گی, آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا. اگر آپ پیسہ بچائیں گے تو پھر آپ کی کمر ٹوٹ کے رہے گی, کیونکہ شیاطین آپ کو توڑ کے چھوڑیں گے, وظیفہ ٹوٹے گا اور آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی. اگر پہلے خیرات کر دیں گے تو آپ کمر شیاطین کی توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, پیسہ بچانا ہے یا کمر توڑانی ہے. اب آپ 21 دن کر رہے ہیں, درمیان میں بھی جو حسب توفیق ہے خیرات کرتے رہیں, چاہے انڈا دیں, چاہے کھجور کی گٹھلی دیں, جو اللہ نے حیثیت دی. ایسے ہی جب 21 دن مکمل ہو جائیں گے تو پھر آپ نے بھرپور خیرات کرنی ہے شکرانے کے طور پہ کہ اللہ رب العزت نے خیر و فی سے میرا عمل جو ہے مکمل کروا دیا ہے. یہ خیرات بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے ابتدا میں ہوئی تھی. میری طرف سے بھی ہوگی, میری اولاد کی طرف سے بھی ہوگی, آپ کی طرف سے بھی ہوگی, یعنی عامل کی طرف سے بھی ہوگی, عامل کے اہل و عیال کی طرف سے بھی ہوگی. مکمل ہو گیا, آج عمل مکمل ہو گیا. آج آپ 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ادا کریں گے. اب الحمدللہ سورہ ہو کہ آپ سورہ یاسین کے عامل بن گئے. اب یہ سورہ یاسین آپ کو بھی نفع دے گی اور مخلوق خدا کو بھی یہ نفع دے گی. وہ باتیں میں ساری پہلے کہہ آیا ہوں کہ آپ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں, پڑھ کے بھی دے سکتے ہیں, دم بھی کر سکتے ہیں, دعا بھی کر سکتے ہیں, سارے طریقوں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ نے اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے پھر آپ نے محض ایک بار پڑھنا ہے. کتنی بار؟ ایک بار. اور اس عمل کو آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, تکرار جس کو کہتے ہیں. تو وہ آپ نے ایک بار صبح ایک بار شام ساری زندگی پڑھیں گے تو یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا. اگر آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو یہ عمل آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. اگلی اور آخری بات اور بڑی اہم بات, کیونکہ ابھی میں نے کان صاف کروائے ہیں, دوبارہ کروانے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ کانوں کے رستے اللہ دل میں اتار دے گا. موٹی سی بات یاد رکھ لیں, یہ عامل آپ کو نہیں بتائیں گے, نہ ہمارے پیشواؤں نے بتائی, کیونکہ پیشوا تو وہ تھے ہی نہیں. وہ تو ساڈے پیش پے سی. ایک ہوتا ہے پیشوا, ایک ہوتا ہے کی تو میرے پیش پہ گیا میں, یہ ساڈے پیش پے سی, یہ پیشوا نہیں تھے, یہ ہمارے پر مسلط ہوئے ہیں. جب آپ نے کوئی بھی عمل کیا, مثال کے طور پہ سورہ یاسین ہے, آپ عامل بن گئے, خیرات ہوگی, سب کچھ ہو گیا, 3 دن بغیر کسی شرعی عذر کے, کتنے دن بغیر کسی شرعی عذر کے آپ نے سورہ یاسین نہیں پڑھی, عمل ختم ہو گیا. زکوٰۃ, محنت, صدقہ, خیرات جو بھی کیا اس کا اجر و ثواب آپ کو مل گیا. اب آپ عامل نہیں رہ گئے, بلکہ یہ بھی ڈر ہے کہ اس کی رجت بھی آ سکتی ہے, بلکہ عین ممکن ہے کہ آ جائے گی. 3 دن بغیر شرعی عذر کے, کسی بھی صورت کے, کسی بھی اسماء الحسنہ کے, اسم کے, کسی بھی آیت کے آپ عامل ہیں, بغیر کسی شرعی عذر کے آپ نے 3 دن تکرار نہیں کی, عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی.